شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کیا بات کروں میں آپ سے؟ اسی جگہ پر آج سے ٹھیک 2.5 سال پہلے، آج کالا ماسک پہنا ہوا ہے، اس دن کالی پٹی باندھ کر ہم نے حلف لیا تھا، اور آپ سب جانے پہچانے چہرے ہیں، آپ بھی یہاں موجود تھے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا، میں نے کہا یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے، الیکشن چوری ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے، عوام کو پتہ ہے، لیکن احتجاجاً ہم آج حلف لے رہے ہیں، اور پھر بھی ہم جمہوریت کی خاطر ان کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی طرح اگر اس حکومت نے 25% بھی کام کر لیا، 25% بھی اچھی گورننس دے دی، تو شاید لوگ اس دھاندلی کے داغ کو بھول جائیں۔ لیکن آج میں کیا کہوں آپ سے؟ ایک شہری کے ناطے بولوں آپ سے، اپوزیشن لیڈر کے ناطے بولوں، یا مسلم لیگ نون کے ایک کارکن کے ناطے آپ سے بات کروں؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس حکومت کی سوچ یہ ہو کہ ادویات جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، اس لیے ہم اس کی قیمت بڑھا رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ایسی ادویات کو آگ لگانی ہے کہ اگر لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں، جو ایک غریب آدمی مزدور کو ضرورت ہے اور وہ بستر مرگ پر پڑا آخری سانس لے رہا ہے، اگر اس کی قوت خرید ہی نہیں ہے، تو ایسی حکمت عملی کو، ایسی ادویات کو آگ لگانی ہے؟ آج اس ملک میں آٹے کو لوگ رو رہے ہیں، گندم اپنا جو ہے پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ حال یہ ہے کہ وفاقی وزیر جو فوڈ سیکیورٹی کے ہیں، وہ قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا گندم کہاں چلی گئی۔ 11 نوٹس لے چکے ہیں نیازی صاحب مہنگائی کے، اور مہنگائی اس نوٹسز کے بعد اور بڑھ رہی ہے۔ اور یہ مافیا جو ہے نا، یہ ان کا اپنا ڈھکوسلا ہے، یہ ان کی اپنی ناقص پالیسیز ہیں۔ شوگر، چینی کو امپورٹ کرتے ہیں، پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں، گندم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں پھر امپورٹ کرتے ہیں۔ اور مافیا کہاں ہے؟ مافیا تو کابینہ میں بیٹھے ہیں، ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں، نیازی صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر کابینہ میں بیٹھے ہیں، پالیسیاں دیتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ باہر سے معاشی ٹیم آ کر بیٹھ گئی ہے، اس کو کیا پتا کہ ایک ریڑھی والے کا کیا مسئلہ ہے؟ جب غریب آدمی کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، دودھ سے بلکتے ہیں، تو ان پر کیا بیتتی ہے؟ ایسے معاشی آئنسٹائنز کا کیا فائدہ جو موئن قریشی کی طرح بیگ اٹھائیں گے اور باہر کے ملک چلے جائیں گے، اور غریب آدمی وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ بڑی گورننس کی باتیں کرتے تھے، وہ ناصر دورانی کہاں گیا؟ آج ایسا سی سی پہ بٹھایا ہوا جو 6 سال جس کو ترقی نہیں ملی، کہ وہ مورل کرپشن، اس پہ اپنا جو ہے فائنینشیل کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں، اور ایک حکومت ایک طرف بیٹھی تھی۔ کروڑ دفعہ آپ موٹر وے کے اوپر جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ میڈیا پہ پابندی لگائیں کہ اس کی آپ نے کوریج نہیں کرنی، لیکن یہ منہ بولتا نالائکی کا ثبوت ہے کہ اس فورینزک لیب جو شہباز شریف نے لگائی، جس کو آج دوسری مرتبہ احتساب کے لیے نہیں، انتقام کے لیے گرفتار کیا، فورینزک لیب کے ذریعے مجرم جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا، آج 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، پوری قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہے، ان نالائکوں سے اس کو گرفتاری نہیں ہو سکی ہے۔ تو میں کس بات کا رونا رہوں آج جو معاشی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سال تک یہ معیشت جو ہے نا، وہ سانس نہیں آئے گا، اس کو نہ معیشت کو سانس آ رہا ہے، نہ غریب آدمی کو سانس آ رہا ہے۔ اب یہ ٹک ٹاک بند کر دیتے ہیں، میڈیا کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس سے کیا معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ یہ معاملہ ویسے چلنے والا نہیں ہے، میں کوئی جوتشی نہیں ہوں، لیکن اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ عوام کے مسائل کے اوپر جو تمام سیاسی جماعتوں نے اتحاد کیا ہے،
پاکستان کی عوام اس نااہل، کرپٹ اور عقل سے آری حکومت کا محاسبہ کرے گی اور انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گی۔ یہ تحریک شہباز شریف کو پہلے گرفتار کیا، بلایا، صاف پانی میں گرفتار کر لیا آشیانہ میں، وہاں پر ساری انویسٹیگیشن ہو گئی، پھر دوسری مرتبہ ریفرنس فائل ہو گیا، دوبارہ گرفتار کر لیا۔ یہ انتقام کی وہ اندھی آگ ہے جس میں آج نہ صرف اپوزیشن بلکہ پاکستان کا مزدور، نوکری پیشہ طبقہ، سرکاری ملازمین سب اس انتقام کی آگ میں پس رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ 2.5 سال حکومت کو ہو گئے، 2.5 سال۔ اور بھائی 2.5 سال میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ 16 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، وہ 2.5 سال میں ہم نے منصوبے شروع کر دیے تھے، کچھ منصوبے مکمل ہو گئے تھے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس ملک میں 16 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم نے خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں ختم کر دیا، آج پھر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ ابھی سردیاں آئی نہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، کمرشل بھی ڈومیسٹک بھی، گیس کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں۔ آپ صرف مجھے اس بات کا بتا دیں، 1 کھرب کا BRT کا منصوبہ ابھی تک نہیں چل سکا۔ کبھی بسوں کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی ADB کہتا ہے جی کہ اس میں اپنا جو ہے وہ اس کی صحیح طرح فیزیبلٹی نہیں بنی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج مجھے اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، 1.5 سال ہونے کو آیا مجھے گرفتار کیا ہوا ہے، 1 پائی کی کرپشن نیازی صاحب ثابت کر دو تو میں قوم سے معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ میرا آپ کو چیلنج ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اب یہ زبان زد عام ہے کہ شہباز شریف کی بیٹی کو ECL میں ڈال دو، نواز شریف کی بیٹی کو جیل میں ڈال دو، زرداری صاحب کی بہن بھی جیل بھگت آئی۔ اب لوگ علیمہ خان کا حساب مانگتے ہیں نیازی صاحب، اور آپ کو دینا ہوگا، اور ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا۔ قوم کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، مزدور بھوکا ہے، بے روزگاری ہر گھر پہ دستک دے رہی ہے، اور غریب آدمی پوچھتا ہے کہ روز آٹا، دال، چاول، چینی ہماری دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنے بچوں کو کیا کھلائیں؟ اور یہ مافیا کا رونا روتے ہیں۔ یہ مافیا نہیں ہے، یہ کابینہ میں مافیا بیٹھے ہیں، اور عمران خان اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ وہ جہانگیر ترین کہاں گیا جب کووڈ تھا، جب آپ کے داخلی راستے بند تھے، ایئرپورٹ آپ کے بلاک تھے؟ اس کو جہاز میں بٹھا کر باہر بھیجوانے والا کون تھا؟ کس کی حکومت میں کیا؟ یہ بات کرتے ہیں۔ اب جیلوں کا خوف نہیں ہے، جیلوں سے مت ڈراؤ۔ اب قوم آپ سے حساب لے گی، اور آپ کی نالائکی، نااہلی، جھوٹ، فریب، جو آپ نے نئے پاکستان کے دعوے کیے تھے، سبز باغ دکھائے تھے، وہ سارے وعدے جھوٹے ثابت ہوئے۔ وہ نیا پاکستان کا محل چکنا چور ہو گیا، عوام کی امیدیں چکنا چور ہو گئیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یوم حساب آنے والا ہے انشاءاللہ۔ حمزہ صاحب یہ بتائے گا کہ آج 12 اکتوبر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنا سفر طے کیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور دوسرا آج نواز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ 12 اکتوبر ہے آج، کہنے کو جمہوری حکومت ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اپوزیشن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، وزیر اعظم خود کہتا ہے میں سب کو جیلوں میں ڈالوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج 12 اکتوبر سے بدتر حالات ہیں ملک کے۔ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے عمران خان، یہ فیشسٹ ہے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے یہاں پر جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، خدا کی قدرت نے ان کو نیست و نابود کیا۔ لیکن میں اپوزیشن کی بات نہیں کرتا، میں عام آدمی کی بات کرتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج مہنگائی کا کیا حال ہے، آج گورننس کا کیا حال ہے، آج جو ڈاکے ہیں وہ کتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں، آج یہ ریپ کے کیسز کتنے عام ہو گئے ہیں۔ کوئی نوٹس لینے والا ہے؟ کوئی ان کرپٹ وزراء سے پوچھنے والا ہے جو آٹا اور چینی اسکینڈل میں ملوث ہیں، اربوں روپے بنائے؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ آج چپڑاسیوں کی طرح IGs اور چیف سیکرٹریز کی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں جس طرح تبدیلیاں ہو رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نوٹس لینے والا ہے؟ جب سارے نوٹسز ختم ہو جاتے ہیں نا،
तो फिर पाकिस्तान की आवाम पीडीएम की जो सूरत-ए-हाल है, पीडीएम का जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि पीडीएम से जो सियासत का रुख चेंज होगा और हुकूमत जाएगी घर? देखें, ये भी शुरुआत है और ये हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। जलसे जुलूस करना ऑपोजिशन का हक है, आईनी हक है। ये धरने वाले जो 126 दिन बैठे रहे, चीनी सदर का दौरा मुलतवी हो गया, ये किस मुंह से हमें कहते हैं कि जी आप जलसे ना करें? ये इनके हाथ पांव फूल चुके हैं, ये अब डर रहे हैं क्योंकि अवाम का गज़ो गज़ब जो है वो उनको अब ले दे जाएगा और अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत हो गई, अब इनके एहतसाब का वक्त आन पहुंचा है इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन चोरों और डाकुओं का मजमू है, वो जमहूरियत है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये बड़ा तकब्बुर वाला लफ्ज बोला है। बड़े बड़े आए, वो कहते थे, कभी कोई मुक्का लहराता था मुशर्रफ, आज ये कहता है मैं जमहूरियत हूं। ये जमहूरियत के नाम पर इस हुकूमत के जो कारनामे हैं वो काला धब्बा हैं। मैं फिर कहता हूं, मीडिया से पूछता हूं, क्या आपका गला नहीं घोंटा हुआ? बिल्कुल। क्या ऑपोजिशन के बयान ये चलने देते हैं? ये क्यों ऐसा चल रहा है मामला? क्योंकि ये झूठ की बुनियाद पर आए थे, धांधली की बुनियाद पर इस हुकूमत ने जन्म लिया और आज ये अवाम के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं, मुल्क की सालमी के साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, 72 साल में कभी किसी को जरूरत हुई कि कश्मीर हड़प कर जाए? आज इस स्याह दौर में जब ये अमेरिका से आए न्याजी साहब, कहा कि मुझे आज इतनी खुशी कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, अगले चंद दिनों में हिंदुस्तान ने कश्मीर हड़प कर लिया। कोई बता दें, लफ्जी बयानबाजी के अलावा कश्मीर के बारे में कोई इन्होंने ठोस काम किया आज तक? क्या आज कश्मीर में जो हमारी माए बहनें उनकी इज्जतें लूट रही हैं, उनको शहीद किया जा रहा है, किसी में जुर्रत अखलाकी है इस हुकूमत में कि वो इसको कंडेम कर सके? क्या बात करते हैं ये लोग? ये बताइएगा कि जहाँ पर जुमे वाले दिन जलील शरफपुरी और 5 एमपी के ऊपर लोटा लोटा के नारे लगाए गए आपकी पार्टी की तरफ से, उनके ऊपर दस्तार के ऊपर लोटे रखे गए, क्या ये अमल दुरुस्त है? आप समझते हैं कि लोटे के नारे लगे जो लोटे ऊपर? मैं अपने चैम्बर में बैठा हुआ था, मुझे जब इस बात का इल्म हुआ, मैं इससे नफ्स हर की ठीक अपना जो है ना उसका हमें लिहाज करना चाहिए, लेकिन ये अवामी रिएक्शन है। जब आप किसी की पार्टी की टिकट अमानत पे आप इलेक्शन लड़ते हैं और आप धोखा करते हैं, तो ये उस वक्त सोचना चाहिए था ना इन लोगों को, जब ये इलेक्शन टिकट मुस्लिम लीग नून की ली थी। तो मेरे भाई, ये बात अब बहुत आगे निकल चुकी है और आने वाले हफ्ते, आने वाले महीनों में ये फैसला कुन जंग होगी और पीडीएम जो है वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये कहता है ना कि एनआरओ मैं नहीं दूंगा। एनआरओ तो आपने अलीमा बाजी को दे दिया, जहांगीर तरीन को एनआरओ आपने दे दिया, जो लोग अपना काबीना में बैठे उनको आपने एनआरओ दे दिया। कहां गई वो अपना तहकीक जो आपने शुगर स्कैंडल की थी? कितने लोगों को आपने पकड़ा है? तो मेरे भाई, इस तरह मामला नहीं चलने वाला। और जिस दिन नोट कर ले, जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुला तो इमरान न्याजी साहब का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये पाकिस्तानी कौम को शक्ल नहीं दिखा सकेंगे। इट्स एन ओपन एंड शट केस, ये मैं आपको बता रहा हूं आज। अभी बताएंगे, इमरान खान ने दावा किया है कि अपोजिशन की ये जो गठजोड़ हुआ है ना उससे हुकूमत जाएगी ना कोई तब्दीली आएगी, क्या कहेंगे आप? ये 22 करोड़ लोगों का फैसला है, इस हुकूमत को बहुत जल्द पता लग जाएगा। ये सिर्फ अपना जो है ना वो ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी कौम को नए पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था और आज सब वो दावे झूठे साबित हुए। इंशाल्लाह इनको बहुत जल्द जो है ना वो दिन में तारे नजर आने वाले। बहुत शुक्रिया।